اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم واکرمنی بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین یا رب الزہرا بحق زہرا اشف صدر زہرا بظہور حجہ یا رب محمد عجل فرجان محمد یا رب محمد احفظ غیبت محمد یا رب محمد انتقم لابنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت ابن حسن علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ومتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم کنیسان سیدہ سلام اللہ علیہ سوگواران مظلوم کربلا ازاداران شہدائے کربلا سوگواران اربعین سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ تمام تعریف اس خالق کی کائنات کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں ہدایت دی، نہیں تو ہم اس قابل نہ تھے کہ کوئی ہدایت پاتے۔ میرے محترم سامعین، میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جسے ہمیں بار بار دہرانا چاہیے، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما۔ اے کاش، یہ ذکر کون کرتا ہے؟ خود زمانے کے امام زیارت ناہیہ میں کہتے ہیں کہ زمانے نے مجھے پیچھے ڈال دیا، اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو یہ فوز عظیم کہاں، فیض یہ عظیم کہاں کہ جو بلند مرتبہ ہے شہدائے کربلا کا، وہ امام کہتے کہ وہ میں پاتا آپ کے ساتھ شہید ہو کے۔ تو عزیزان محترم، اگر کوئی تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ بار بار اگر عربی میں نہیں کہہ سکتے
لیکن اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ کاش میں کربلا میں ہوتی. عزیزان محترم، 2 دن سے ہم اور آپ ماشاءاللہ سے موبائل میں دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تو ویزا کا اعلان ہوا کہ کربلا کی ویزا ہو رہی ہے، قافلے تیار ہونے لگے، ہمارے دل تڑپنے لگے ساتھ ساتھ کہ کاش ہم بھی جاتے. عزیزان محترم، ایئرپورٹ پہ تو ہمارے قافلے ایئرپورٹ پہ تھے، ہمارے دل وہیں پہ پہنچ گئے. کیا ہم نے ایسا جو ہے جس طرح سے قافلے کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہن رہے، کیا ایسے ذہن ہمارے ہیں کربلا والوں کے ساتھ؟ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے، کیا اتنی بےتابی سے ہم نے کربلا والوں کو یاد کیا کہ کاش ہم روز عاشورہ آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی یہ فیض پاتے. عزیزان محترم، ہم نہیں جان سکتے، پوری معرفت نہیں حاصل کر سکتے کہ یہ کربلا والوں کا درجہ کیا ہے. عزیزان محترم، جو امام حسین علیہ السلام کو درجہ ملا ہے وہ نہ کسی نبی کو ملا ہے، کچھ ایسی خاص خصوصیات نہ کسی وصی کو ملا ہے اور نہ کسی امام کو ملا ہے، صرف ملا ہے تو امام حسین علیہ السلام کو. آئیے میں 1-2 باتیں بتاتی چلوں. سب سے پہلا کہ جو ہے ہر ایک حرم جو ہے اس میں ایک دعا کی ضمانت دی گئی ہے. مولا کے حرم میں جاؤ، امام حسن کے پاس جاؤ، شہزادی کے پاس جاؤ، نبی خدا کے پاس جاؤ، بغداد جاؤ، سامرا جاؤ، خراسان جاؤ، ایک حاجت کی ضرور ضمانت دی گئی ہے. فقط اور فقط خدا کہتا ہے کہ میرے حرم میں آؤ تو تمہاری 3 حاجتیں پوری ہوں گی. خانہ کعبہ کے سامنے پہلی مرتبہ نظر کرو تو 3 حاجتیں جو بھی مانگے وہ پوری ہو جائے. آواز بلند صلوات. اٹھ کے ذرا ادھر بیٹھ جائے. اور مولا حسین کے حرم میں خدا کہتا ہے میرے حرم میں 3 حاجتیں پوری ہوگی اور دوسرا میرے حسین کے حرم میں تمہاری 3 حاجتیں پوری ہوگی. عزیزان محترم، دوسری خصوصیات یہ جو ہے علامہ طباطبائی لکھتے ہیں اور جو ہے بہترین کتابوں میں یہ جو باتیں لکھی گئی ہے، میں آئیے جلدی مجھے بیان کرنا ہے، بہت دیر ہو گئی ہے، مجھے شارٹ ٹائم میں بہت ہی زیادہ بات کرنا ہے. آگے جو ہے تمام انبیاء، تمام اوصیاء، یہاں تک کہ شہزادی کی قبر کی خاک بھی کھانا حرام قرار دیا ہے. دین اسلام نے خاک کو کھانا حرام کر دیا ہے. لیکن مولا حسین کیا کہنا، آپ کی خاک کو حلال ہی نہیں بلکہ تاکید کی گئی جب پوری دنیا سے مایوس ہو جاؤ تو کھا کے شفا کھاؤ. عزیزان محترم، یہ امام حسین علیہ السلام کو فضیلت ملی ہے. آگے بڑھے عزیزان محترم، یہ 40 کوئی نبی کو نہیں ملا، نہ کوئی وصی کو ملا، صرف ملا ہے تو 40 سیوم امام حسین کا، 10واں 20واں 40 امام حسین کا. یہاں تک کہ شہادت سے پہلے 10 دن، پہلی محرم سے 9 دن آگے 10ویں روز شہادت ہے. پہلا 10 کا پورا جو ہے امام حسین کے نام کر دیا گیا. ابھی شہادت ہوئی نہیں ہے. سیوم 10واں 20واں 40 تو ہے ہی، لیکن آگے کے دن بھی امام حسین علیہ السلام کو یہ فضیلت اور کسی کو نہیں ملی ہے جو ہمارے مولا کو ملی ہے. عزیزان محترم، اور یہاں تک کہ کوئی ایک گنبد کے لیے نہیں کہا کہ جس کے نیچے تم کھڑے ہو جاؤ تمہاری حاجت پوری ہو جائے. مولا حسین، پروردگار عالم ہم سب کو جلد سے جلد مولا کے گنبد کے نیچے جا کر مولا کو سلام کرنا نصیب فرمائے. آج جو ہم زیارت 40 دور سے بھی پڑھیں گے، مولا ہماری زیارت کو ایسی زیارت قرار دے دینا کہ آپ کے ذریعے مبارک کو بوسہ دیتے ہوئے پڑھی ہو. مولا معرفت کے ساتھ ہم نے زیارت کی ہو، ایسی ہماری زیارت کرا دینا. عزیزان محترم، ہماری بہت مرتبہ بات ہوئی کہ مجلس میں جا رہے نہ کہو بلکہ کہو کربلا جا رہے. اگر ہم نے اس بات کو مانا ہوتا تو آج 40 کی جو ہے دن شب آنے والی ہے. عزیزان محترم، تو ہم اتنا دیر نہ کرتے. ہم کیا تکلیفیں اٹھاتے، کچھ تکلیفیں نہیں اٹھاتے. اور زیارت 40 میرا خود کا ایکسپیرینس، میں جب بہت تڑپتی تھی سالوں پہلے کہ مجھے بہت زیادہ زیارت کرنی ہے تو میں نے مسلسل شروعات کر دی زیارت 40. ایک دن بھی مس ہونا نہیں چاہیے.
کیسی بھی حاجت کیوں نہ ہو، اور خصوصاً زیارت مولا حسین علیہ السلام کی اگر مسلسل روزانہ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں سے سارے اسباب مہیا ہو جائیں گے اور آپ زیارت کو چلی جائیں گی۔ مولا ہماری زیارت کو قبول فرما لے۔ ہم کیا تکلیفیں اٹھاتے؟ کچھ نہیں۔ متوکل کا زمانہ تھا، بہت زیادہ پیسہ لے رہا تھا، ٹیکس وصول کر رہا تھا زائرین کے پاس سے۔ عزیزان محترم، چاہے کیسا بھی خوف کیوں نہ ہو، زیارت امام حسین کو نہیں چھوڑنا ہے۔ بہت زیادہ ٹیکس وصول کر رہا تھا، ایک ضعیفہ بڑی غریب، کوئی نہیں تھا اس کے پاس، خود سے کماتی تھی، خود سے کھاتی تھی۔ بس ایک مرتبہ اتنا پیسہ جمع ہو گیا تو چل کر نکلی۔ جب آئی وہاں پہ جو کربلا کے باہر متوکل کے سپاہی بیٹھے ہوئے تھے، ٹیکس وصول کر رہے تھے، کہاں کہ اس کو تو پتہ نہیں لگتا ہے، بہت ہی غریب ہے، پھٹے پرانے لباس ہے، پیروں میں جوتے تک نہیں، یہ کہاں سے ٹیکس دیں گی، اس کو ہم واپس دیں گے۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ تمہیں پتہ بھی ہے کربلا چلی آئی ہو جانے کے لیے زیارت امام حسین کے لیے، کیا تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے؟ وہ ضعیفہ نے اپنا پھٹا ہوا رومال کھولا اور جس میں ایک ایک کوئن کر کے جمع کیا تھا، مزدوری کر کے وہ دکھایا، گن لے۔ اس نے گنا، برابر تھا۔ پوچھا کہ ضعیفہ اتنا ٹیکس کا پیسہ ہے، کم سے کم ایک جوتے تو پہن کر آتی۔ کہا کہ مجھ میں اتنی صبر کہاں تھی کہ اب اور زیادہ محنت کر کے کماؤں، جوتے بناؤں، بعد میں زیارت کے لیے آؤں۔ مجھ سے صبر نہیں ہو سکا کہ میرے مولا کی زیارت کے لیے اتنی بھی دیر کروں۔ عزیزان محترم، اگر ہم حقیقت میں یہ مجلسوں کو اہمیت دے رہے ہیں، ہمارا یقین ہے کہ ہمارا مولا یہاں آتا ہے، ہمارے پرسے کو قبول کرتا ہے، تو عزیزان محترم ہم اتنی دیر نہ کرتے۔ آئیے عزیزان محترم، ہم اور آپ آگے بڑھے۔ یہ جو ہے یہ ساری ہم سمجھتے ہیں یہاں پہ شبیہ ہے، بی بی زہرا کی شبیہ بنائی ہوئے، لیکن یہ شبیہ کا بھی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ میں صرف اور صرف ایک بات بیان کرتی چلو، آپ سب نے سنا ہوگا، لیکن میں آپ کے ذہنوں کو جہاں پہ پہنچانا چاہتی ہوں۔ جب مولا حسین کی ولادت ہوئی، رسول السلام، پورا واقعہ مجھے نہیں بیان کرنا، پطرس آیا، بالوں پر نہیں تھے، رسول السلام نے کیا کہا تھا؟ آگے آ جاؤ پلیز، تھوڑا سا رسول السلام نے چپکے سے آ جاؤ پلیز، مجھے ٹائم نہیں ہے، بہت ٹائم میں دیر ہو گئی ہے، مصائب بھی زیادہ پڑھنا ہے۔ تو عزیزان محترم جو ہے، آواز بلند صلوات، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پطرس کو یہ نہیں کہا کہ حسین سے مس ہو جاؤ، کیا کہا؟ جولے سے مس ہو جاؤ۔ ہاتھوں کو جوڑ کر پوچھے، یا نبی خدا، امام حسین موجود تھے، پھر بھی آپ نے نہیں کہا کہ حسین سے مس ہو جاؤ، آپ نے کہا جولے سے مس ہو جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ شاید میرے اور آپ کے نبی خدا جواب دے، اے نادان تو سمجھی نہیں، اگر آج میں پطرس کو کہوں کہ حسین سے مس ہو جاؤ تو حسین علیہ السلام کی شفاع کہلائے گی، لیکن میں نے کہا کہ حسین کے جولے سے مس ہو جاؤ، یعنی کہ حسین کی نسبت جس سے جڑی وہ تمام کے تمام شفا ہے، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ حاجتیں برلانے والی ہے۔ آئیے عزیزان محترم، آج کے دور میں سب بڑے پریشان، کسی کے قرضے ہے، کسی کی اولاد بگڑی ہوئی ہے، کوئی بڑا پریشان یہ ہے وہ ہے، ساری پریشانیاں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، ایک شخص جوان بڑا ہی گنہگار، ماں بار بار نصیحت کرتی تھی لیکن سنتا نہیں تھا۔ بس ایک مرتبہ ماں کی رحلت کا وقت قریب آ گیا، ماں نے کہا کہ ایک وصیت کروں، کیا مانے گا؟ بیٹا ابھی ماں کا آخری وقت تھا، کہا ہاں ماں ضرور مانوں گا۔ کہا کہ تجھے گناہ چھوڑنے کے لیے کہہ رہی ہوں لیکن تو چھوڑتا نہیں ہے، ایک کام تو ضرور کرنا۔ کیا کرنا ہے تجھے؟ جہاں کہیں بھی حسین کا نام دکھائی دے بس سر پہ ہاتھ رکھ کر السلام علیکہ یا ابا عبداللہ ضرور کہہ دیں۔ حسین کا نام دکھائی دے، حسین کا علم دکھائی دے، حسین کی سبیل دکھائی دے، حسین کا تابوت دکھائی دے، حسین کی ذریح مبارک کی شبیہ دکھائی دے، جہاں کہیں بھی دکھائی دے تجھے بس ایک کام کرنا ہے، سارے کاموں کو چھوڑ کر ادب سے کھڑے ہو کر سینے پہ ہاتھ رکھ کر سر پہ ہاتھ رکھ تجھے کہنا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اور عزیزان محترم، اس کی ماں کی رحلت ہو گئی، بیٹے نے ماں کو وصیت کے پوری کرنے کا جو ہے
وعدہ کیا تھا، بس ایک مرتبہ بیٹے نے عمل میں لایا. جہاں کہیں بھی سبیل دیکھتا کھڑا ہو جاتا، جہاں کہیں بھی تابوت دیکھتا کھڑا ہو جاتا، علم دیکھتا کھڑا ہو جاتا، امام حسین کا نام دیکھتا، فریرہ دیکھتا کھڑا ہو جاتا، سلام کرنے لگتا. عزیزان محترم، بس ایک وقت وہ آیا کہ ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی. اب کوئی نہیں تھا، دوستوں نے دفن کر دیا. رات کا وقت ہوا، دفن کر کے آئے. ایک دوست خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ جوان کو جو ہے فرشتے، عذاب کے فرشتے جو ہے اسے قبر سے نکال کر وادی برہوت کی جانب لے جا رہے. مومن کی روح کہاں رہے گی؟ وادی السلام میں. پروردگار عالم ہم سب کو وادی السلام میں ہماری روحوں کو رہنا نصیب فرمائے. تمام مرحومین کی قبروں کو مثل جنت بنائے. عزیزان محترم، اس نے دیکھا کہ اسے گھسیٹ کے لے جا رہے، ہاتھ پیر جکڑے ہوئے ہیں، بے عزتی سے لے جا رہے. پروردگار عالم دنیا میں بھی عزت عنایت فرمائے، آخرت میں بھی عزت عنایت فرمائے. جب گھسیٹ کے لے جا رہے تھے، دیکھا کہ سامنے ایک خیمہ لگا ہوا ہے، خیمے کے اوپر فریرہ ہے، فریرے کے اوپر حسین علیہ السلام لکھا ہے. عزیزان محترم، جو دنیا میں کرتے ہوگے وہی بعد میں کریں گے. بس ایک مرتبہ اس نے کہا کہ فرشتوں میں بڑا گنہگار ہوں، آپ مجھے لے جا رہے ہو وادی برہوت میں، ضرور لے جاؤ، لیکن مجھے ایک پل کی مہلت دے دو. میں نے میری ماں سے وعدہ کیا ہے کہ میں تیری وصیت پہ عمل کروں گا، مجھے میرے مولا حسین کو سلام کر لینے دو. عزیزان محترم، فرشتوں سے کہا کہ میرے ہاتھوں کو کھول دو، میں میرے مولا کو ایسے ہی سلام نہیں کرتا. عزیزان محترم، جیسے ہی ہاتھوں کو کھولا، اس نے ہاتھ سینے پہ رکھا، سر پہ رکھا، کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ. جیسے ہی اس نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، مولا حسین کسی کی سلام کو خالی نہیں جانے دیتے. بس ایک مرتبہ خیمے سے دیکھا کہ مولا حسین خود باہر تشریف لے آئے. کہا وعلیکم السلام. پروردگار عالم، جب ہم مولا آپ کو سلام کرے، ہمارے ان کانوں کی گناہوں کو بخش دے مولا، کہ آپ کی سلام کا جواب ہم سن سکے. مولا اب کی بار جب ہم کربلا آئے، ہمیں ضرور ضرور آپ کی سلام کا جواب سننے کا موقع ملے. عزیزان محترم، وہ شخص جو ہے، بس ایک مرتبہ مولا حسین جو ہے باہر آئے، وعلیکم السلام کہا. فرشتے نے بھی دیکھا امام حسین آئے ہیں، سلام کیا، پوچھا کیا ہے، اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا وادی برہوت لے جا رہے. کہا اس کا اعمال نامہ دکھاؤ. اعمال نامہ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا. عزیزان محترم، امام نے دعا کی، اللہم اغفرہ بحق الحسین. یہ حسین علیہ السلام وہ ہے کہ رسول اسلام نے کہہ دیا تھا بیٹا حسین اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے. کتنے فرزند دیے؟ 7 فرزند دیے. عزیزان محترم، یہ امام حسین کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. عزیزان محترم، اب جو ہے امام حسین علیہ السلام نے پہلے اعمال نامے کو دیکھا، وہ شخص کو دیکھا، جوان کو دیکھا، پھر امام کا چہرہ جو ہے وہ شرم سے جھک گیا. امام نے اس سے کہا کہ تو میرا چاہنے والا تھا، تیرا اعمال نامہ ایسا. عزیزان محترم، ہمارے امام ہمیں کہتے ہیں تم ہمارے لیے جو ہے عزت کا سبب بنو. عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کہہ رہے کہ تو میرا ماننے والا تھا، تیرا اعمال نامہ اتنا گناہوں سے بھرا ہوا. کیا ہمیں شرم محسوس نہیں ہوگی ایمان سے؟ کیا ہماری حیا اتنی ختم ہو گئی ہے؟ اب ذرا سوچے کتنے زیادہ مصائب، روتے جاتے گناہ کرتے جاتے، کتنے مصائب جھیلے امام نے. یہ کس کے لیے جھیلے؟ ہمارے لیے، ہم تک دین پہنچانے کے لیے. عزیزان محترم، بس عزیزان محترم، وہ اعمال نامہ مولا حسین کی دعا قبول ہو گئی. وہ اعمال نامہ جو گناہوں سے بھرا ہوا تھا پورا کا پورا خالی ہو گیا. بس ایک مرتبہ فرشتوں کے ہاتھ میں دیا، دیکھ لو اعمال نامہ. فرشتوں نے کہا کہ اس میں تو کوئی اس کا گناہ نہیں لکھا ہوا ہے، جا تو آزاد ہے، تو وادی السلام میں چلا جا. صلوات. عزیزان محترم، کیا ہے یہ زمین کربلا؟ ہم اور آپ زمین کربلا کی معرفت بھی نہیں حاصل کر سکتے. ایک مرتبہ کی بات ہے، زمین خانہ کعبہ نے کچھ غرور کیا ہے کہ ہے کوئی میرے جیسا
میری پیٹھ پہ خدا کا گھر ہے. دنیا کے کونے کونے سے میرے پاس حاجی آتے ہیں, میرے پیٹھ پہ جو ہے خدا کا گھر ہے, اس کا طواف کرتے. کوئی میرے جیسا نہیں ہے. عزیزان محترم, آواز قدرت آئی, یہ زمین خانے کعبہ خاموش ہو جا. مجھے میری عزت اور جلال کی قسم تو ایک لفظ بھی آگے نہ کہنا. یہ تو اتنا غرور نہ کر. تو دیکھ زمین کربلا کو. یہ زمین کربلا میں سونے والا نہ ہوتا تو میں تجھے پیدا نہ کرتا, نہ میں تیری پیٹھ پہ اپنا گھر بناتا. یہ جو کچھ بھی میں نے پیدا کیا ہے, یعنی کہنے کا مطلب یہ خداوند عالم کا کہ یہ زمین کربلا کے کربلا میں جو سویا ہے اس کی وجہ سے میں نے پیدا کیا ہے. اگر تو ایک لفظ بھی آگے کہے گی تو میں تجھے جہنم میں ڈال دوں گا. عزیزان محترم, خدا کہتا ہے. کسے کہتا ہے؟ زمین خانے کعبہ کو. عزیزان محترم, اگر یہ معتبر روایت نہ ہوتی تو میں اسے پڑھنے کی کبھی ہمت نہیں کرتی. عزیزوں, کہا کہ زمین کربلا کے سامنے تو دریا کے سامنے ایک گھونٹ تو کیا, ایک بوند تو کیا, ایک سوئی کی نوک کے برابر ہے. عزیزان محترم, یہ ہے زمین خانے کعبہ کا درجہ اور یہ ہے زمین کربلا کا درجہ. زمین کربلا کو 24,000 سال پہلے زمین خانے کعبہ سے پہلے پیدا کیا گیا. اور عزیزان محترم, پہلے اس کی حرم میں گنتی کی گئی, پہلے اسے پاک و پاکیزہ بنایا گیا. اور عزیزان محترم, جب روز محشر برپا ہوگا, تمام زمین خانہ کعبہ کا بھی وعدہ کب تک کا ہے؟ روز محشر تک کا. لیکن زمین کربلا کو, یہ پورا کا پورا حصہ جو ہے زمین کربلا کا, جسے ہمارے مولا نے خریدا تھا, وہ پورا کا پورا حصہ جو ہے روز محشر جب تلاطم برپا ہوگا اس سے پہلے جو ہے اس زمین کربلا کو اٹھا لیا جائے گا. جنت میں مل جائے گی وہ زمین, اور جنت میں بھی بلند درجہ انبیاء, بلند درجہ اوصیاء اس زمین میں رہیں گے, اور جنت میں وہ زمین چمکے گی لوگوں کے لیے, اور وہ زمین کربلا کہیں گی کہ میں وہ ہوں کہ جس میں امام حسین علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں. صلوات عزیزان محترم, زمین خانے کعبہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے جس زمین کو خلق کیا گیا, دہ الارض کو ہم سنتے ہیں, اس کے نیچے سے خانے کعبہ کے نیچے سے زمین کو بچھایا گیا. سب سے زمین پہلی خلق کی گئی وہ زمین خانے کعبہ. لیکن کہاں کی؟ ہماری اس ارتھ کی, زمین کربلا کو نہیں. اور سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ خانے کعبہ ہے. لیکن سب سے پہلا نور جس کا خلق ہوا وہ کون ہے؟ اول ما خلق اللہ نوری. کس نے کہا؟ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا. صلوات. اگر خانے کعبہ کی زمین سب سے بہترین زمین ہے تو مولا حسین علیہ السلام کی نسل سب سے بہترین نسل ہے. خانے کعبہ توحید کی جگہ ہے, وہاں پہ لا الہ الا اللہ کی آواز گونجتی ہے, لیکن مولا حسین توحید کی حفاظت کرنے والے ہیں. اگر مولا حسین نے توحید کا کلمہ نہ بچایا ہوتا تو آج اس زمین پہ کوئی لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والا نہ ہوتا. یزید جو دین دینا چاہتا تھا وہ دین آج دنیا میں ہوتا. عزیزان محترم, زمین خانے کعبہ کو کہا گیا ام القری, یعنی کہ گاؤں کی ماں, تمام گاؤں کی ماں کہا گیا. زمین خانے کعبہ کو ام القری کہا گیا. اور امام حسین کون ہے؟ ابو الائمہ ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ دیتے جاتے تھے, کہتے جاتے تھے آپ ابو الائمہ ہو. عزیزان محترم, کتنے امام کے باپ ہے؟ 9 امام کے باپ ہے امام حسین علیہ السلام. اور عزیزان محترم, جب خانے کعبہ کو بنایا گیا, کس نے بنایا تھا؟ 2 نبیوں نے. جبرائیل اور میکائیل پتھر لاتے تھے, جناب اسماعیل جناب ابراہیم نے بنایا تھا. عزیزان محترم, لیکن جو ہے
جب بن گیا تو خداوند عالم کی جانب سے حکم آیا. معصوم نبی معصوم فرشتوں نے بنایا تھا, لیکن پھر بھی حکم پروردگار آیا. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ حکم پروردگار آیا کہ اس گھر کو پاک کرو, اس گھر کے حج کرنے والوں کے لیے. عزیزان محترم, ابھی بھی وقت نہیں ہے کہ کیسے ایک ایک پتھر کو ہاتھ لگا کر کس طرح سے تسبیح کر کر ہمارے اور آپ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے پاک کیا تھا, لیکن خانہ کعبہ کو پاک کرنا پڑا. حکم پروردگار آیا. لیکن جب ہمارے مولا حسین کی ولادت ہوئی, جناب ام سلمہ شاید موجود تھی وہاں پہ, ام ایمن یا ام اسما کی بات ہو رہی ہے. عزیزان محترم, کہیں روایتیں ملتی ہے, کہا کہ رسول خدا نے کہا کہ لاؤ میرے ہاتھ میں میرے نواسے کو دے دو. کہا کہ اس کے پہلے ہم نلا تو لے, پاک تو کر دے, پھر بعد میں دے. ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا تم اس سے کیا پاک کرو گے جو خود پاک و پاکیزہ پیدا ہوا ہے. صلوات. زندہ باد. ہم سب کو اسی سال معرفت کے ساتھ روزہ امام حسین اور امام حسین کی خود کی زیارت نصیب ہو, اس کے لیے بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم, بہت لمبا لسٹ ہے میرے پاس, لیکن وقت بہت کم ہے. میں مسائل پہ آنا چاہتی ہوں, زیادہ نہیں پڑھوں گی, وقت ہو چکا ہے. صرف ایک دو باتیں بیان کر کے آگے بڑھوں. یہ خانہ کعبہ جسے بنانے میں 2 نبیوں کا پسینہ لگا, لیکن مولا حسین کی پرورش 4 معصوم نے کی. جس کے والدین معصوم ہو صرف 2 ہی ہستیاں, امام حسن اور امام حسین علیہ السلام. عزیزان محترم, اور رسول اسلام کے جو تمام انبیاء کے سردار ہے 40 دن تک مسلسل آتے رہے. شہزادی جناب سیدہ کے مرتبے میں کوئی کمی نہیں ہے. عزیزان محترم, لیکن یہاں پہ مصلحت پروردگار ہے. شہزادی کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ دودھ نہ پلانا. خود نبی خدا آتے تھے, اپنا انگوٹھا امام حسین کے منہ میں دیتے تھے, اس سے غذا جاری ہوتی تھی, اور امام حسین علیہ السلام جو ہے اس سے سیر ہوتے تھے. عزیزان محترم, آج 40واں ہے. 40 کی ایک الگ فضیلت ہوتی ہے. جب بھی کوئی انسان خوراک کھاتا ہے, یہ اسی لیے کہا گیا کہ جب بھی کوئی حرام غذا کھاتا ہے تو 40 دن دعا قبول نہیں ہوتی, نماز قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ 40ویں دن آخری قطرہ کڈنی میں سے پاس ہوتا ہے. 40 دن میں جو ہے انسان کا گوشت, خون سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے. تو آئیے عزیزان محترم, مجھے یہاں پہ کہنے دیجئے, ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا حسین منی وانا من حسین. اس کا جو ہے یہاں پہ پورا پریکٹیکلی دیکھنے کو ملتا ہے. نبی خدا کے انگوٹھے سے جو غذا نکلی اس سے امام حسین علیہ السلام 40 دن تک پرورش پائے. تو امام حسین کا گوشت نبی خدا کا گوشت, امام حسین کا خون نبی خدا کا خون, امام حسین کی ہڈیاں جو تھی وہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی کہ پورے کے پورے امام حسین وہ ہے کہ جو نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. عزیزان محترم, میں بڑی کنفیوز ہوں, کیا بیان کروں کیا نہ کروں. اب جب بھی جائے پروردگار عالم ہم سب کو جلد سے جلد خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے. لیکن مکہ میں انٹر ہوتے ہوئے وہاں پہ دیکھ بورڈ ملتا ہے نان مسلمز آر ناٹ الاؤڈ. کیوں؟ کیونکہ وہ پاکیزہ نہیں ہوتے ہیں. لیکن آئیے مجھے یہاں پہ کہنے دیجئے, وہاں منافق بھی آتے ہیں, وہاں ایرے گیرے بھی چلے آتے ہیں, ویسے بھی چلے آتے ہیں. لیکن جو ہے عزیزان محترم, وہ مکہ میں جانے کے لیے روکنا پڑتا ہے نان مسلم کو, لیکن مومن کی بات الگ ہوتی ہے. امام حسین وہ شخصیت ہے
کہ ان کی محبت صرف اور صرف پاکیزہ دلوں میں، مومن کے دلوں میں ہی رہتی ہے، نہیں تو کوئی اور ایرے گیرے منافق کے دل میں امام حسین کی محبت نہیں رہتی ہے۔ صلوات عزیزان محترم، حج کب مکمل ہوتا ہے؟ جب حاجی قربانی دے تب۔ یہ قربانی کس کی یاد میں دی جاتی ہے؟ جناب اسماعیل کی یاد میں۔ جناب اسماعیل کیا ذبح ہوئے تھے؟ بے شک ابراہیم علیہ السلام کی نیت کو خداوند عالم نے قبول کیا تھا، لیکن آئے مبارکہ فَأَدَّيْنَاهُمْ بِذِبْحٍ عظیم، ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم میں چینج کر دیا، یعنی کہ جناب اسماعیل سے اگر کوئی بلند درجہ ہے اسے یہ قربانی دینا ہے۔ عزیزان محترم، تو وہ ذبح عظیم کون ہے؟ کیا ہمارے اور آپ کے نبی کی قربانی ہوئی؟ نہیں، ہمارے اور آپ کے نبی کا خون، نبی کا گوشت، نبی کا جو بھی ہے مکمل جز جو ہے وہ کون؟ امام حسین علیہ السلام، اور ان کی قربانی ہوئی۔ عزیزان محترم، یہ امام حسین وہ ہے۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ بنا رہے تھے، جس پتھر پہ کھڑے تھے وہاں پہ قدم کے نشان آ گئے، تو حکم پروردگار آیا کہ تم یہاں پہ طواف تمہارا تب مکمل ہوگا جب آ کے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کرو۔ عزیزان محترم، تب حج مکمل ہوتا ہے۔ لیکن جب سجدہ کرنے والا اگر کھا کے شفا رکھ لے تو کیا کہنا، زمین کے ساتھ طبقے جو ہے وہ نورانی ہو جاتی ہے۔ اور عزیزان محترم، حد تو یہ ہے، انتہا تو یہ ہے، اگر مجھے خانہ کعبہ کے طواف کا شرف حاصل کرنا ہو تو مجھے جانا پڑے گا مکہ تک۔ لیکن کیا کہنا مولا حسین، آپ کی والدہ کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی شب جمعہ تڑپ کر تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت دور سے بھی کرے گا تو بیوی انہیں ایسی زیارت قبول کروائیں گی جیسی ذریعہ مبارک کے سامنے آ کے کی ہو۔ عزیزان محترم، تو یہ ہے امام حسین علیہ السلام کا درجہ۔ ہم اور آپ کیا معرفت حاصل کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں حاصل کر سکتے۔ اگر ہم اسیران کربلا کی بھی معرفت حاصل کر لیں تو ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ لیکن ہم اسیران کربلا کا جو سوچ بلند تھی، کیونکہ اسیران کربلا وہ قافلہ ہے، وہ لشکر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر کا کام جہاں پہ ختم ہوا وہاں سے اسیران کربلا کا کام کی شروعات ہوئی تھی۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کا لشکر جو تھا بے شک بہت بڑی قربانی، بھوکے تھے، پیاسے تھے، لیکن ان کا امتحان 1 دن کا تھا۔ لیکن ہائے اسیران کربلا کا امتحان، ہائے عزیزان محترم، ہم اور آپ آج 40 کا ماتم کرنے آئے ہیں نا، آج 1 کا 40 نہیں ہے، آج 72 کا 40 ہے۔ آج پرسہ دینے میں کوئی کمی نہ کرنا، آج شہزادی کو راضی کر لینا ہے۔ عزیزان محترم، 40 ہے، سب کے دل پہنچ گئے ہیں کربلا۔ آئے عزیزان محترم، علامہ مجلسی 40 کے لیے کربلا آئے ہوئے تھے۔ عزیزان محترم، تمام انبیاء، تمام اوصیاء، فرشتے تمام جو ہے خدا سے اجازت لے کے آتے ہیں کربلا میں زیارت کے لیے۔ عزیزان محترم، علامہ مجلسی نے جا کے غسل کیا فرات میں، زیارت مولا حسین کی۔ پھر کیا مقدر تھا مجلسی آپ کا کہ حرم مبارک میں بیٹھے بیٹھے مصائب امام حسین لکھ رہے تھے، مولا ہمیں جلد سے جلد بلاؤ، آپ کے روزے میں بیٹھ کے علم حاصل کریں۔ ہائے مجلسی مصائب لکھ رہے تھے، روتے روتے آنکھ لگ گئی، غشی کے عالم میں آ گئے۔ کیا دیکھا؟ مولا کہتے ہیں مجلسی اٹھو، میرے مہمان آ رہے ہیں، سب کو پانی پلاؤ۔ مولا ہمیں بھی آپ کے ظاہروں کی خدمت کا موقع دیجیے۔
अजीज़ान मोहतरम, मजलिसी कहते हैं कि मौला ने कहा मजलिसी ये कूजा उठाओ, ये जाम उठाओ, सबको पानी पिलाओ। मजलिसी कहते हैं मैं मौला हुसैन के बाजू में खड़ा हो गया, एक तरफ अली अकबर खड़े हुए थे। ऐसे में देखा कि एक ज़ईफ सफेद बाल वाले सफेद रिशे मुबारक इतने गमज़दा थे, रोते पीटते आ रहे थे। मजलिसी कहते मैंने हाथों को जोड़कर पूछा मौला हुसैन ये कौन है? कहा ये मेरे दादा जनाब आदम है। मजलिसी कहते हैं कि जनाब आदम को मैंने पानी पिलाया, एक जगह बड़े एहतराम से बिठाया, थोड़ी देर में नूह आए, थोड़ी देर में इब्राहिम आए, थोड़ी देर में इस्माइल आए, तमाम आने लगे, मैं तमाम को पानी पिलाने लगा। अल्लाह मजलिसी हमारे लिए भी दुआ कर दीजिए। सबको बिठाने लगा। ऐसे में देखा कि एक बुलंद दरजा शख्सियत जिसकी कमर खमीदा है, बालों में खाक है, बहुत ज्यादा गमगुसार दिखते हैं। अल्लामा कहते हैं कि मैंने मौला से पूछा मौला ये कौन है? कहा हाय मेरे नाना रसूल इस्लाम। अजीज़ान मोहतरम, अब अल्लामा मजलिसी से मौला हुसैन कहते हैं ए मजलिसी अब ये कूजा यहीं पे छोड़ दो, ये जाम यहीं पे छोड़ दो, इतने दूर चले जाओ कि यहाँ का मंजर न दिखाई दे। मजलिसी हाथों को जोड़कर पूछने लगे मौला क्या कोई गलती हो गई? मौला ने कहा नहीं मजलिसी, मेरी माँ फातिमा आ रही है। अजीज़ान मोहतरम, मजलिसी कहते हैं मैं दूर खड़ा हो गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था। आए अब मौला हुसैन ने आवाज दी ए मजलिसी अब इतने दूर चले जाओ कि यहाँ की आवाज भी न सुनाई दे। मजलिसी कहने लगे मौला मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है, मैं यहाँ पे खड़ा रहूं। मौला ने कहा नहीं मजलिसी, मेरी बहन ज़ैनब आ रही है, वो गिरिया करते हुए आ रही है। मैं नहीं चाहता ना महरम आवाज सुने, मैं कहूँगी हाय मौला कैसे सब्र किया, 700 कुर्सी नसीन के मजमे में मलून पहचान करवा रहा था, आज़ाद ज़ैनब उम्मे कुलसूम। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे दिल बड़े तड़पते हैं, कहीं ऐसे है कि जो अरबईन करके आए हैं करबला, कहीं ऐसे ज़ियारतें करके आए, लेकिन हम जाते हैं हमारा अंदाज अलग होता है। हाय अहले हरम का लूटा हुआ काफिला, हाय करबला आया है ना, हाय मेरी शहजादी ने अपने आप को ऊंट से गिरा दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, कदम रख के खड़े होके नहीं चलती थी, घुटनियों के बल से चलती हुई गई, कोनियों के सहारे गई। आय अज़ीज़ान मोहतरम, क्यों ऐसे गई शहजादी? क्योंकि उसकी आंखों में रोज़े आशूर का मंजर दिखाई देता था। कभी सोचती थी यहाँ पे अब्बास के बाजू का खून है, अली अकबर के सीने का खून है, अली असगर के गले का खून है। हाय मेरे भाई के लाशे पे घोड़े दौड़ाए गए थे पूरी ज़मीने करबला में,
میرے بھائی کا خون ہے۔ آئے عزیزان محترم، کربلا میں ایک عجیب کوہرام بپا ہے، اور ایک سیدانیہ اپنے وارث کو روتی ہے۔ آئے عزیزان محترم، میرا چوتھا مولا، اس کے لیے ذاکرین بیان کرتے ہیں، بابا کی قبر پہ تو بڑے صبر سے کام لیا، لیکن آج جب چچا کی قبر پہ آئے آواز دی، اے چچا شانے کٹوا کے سونا بڑا سا، ماں پھوپھیوں کے ساتھ کھلے سر بھرے دربار میں لعنت اللہ علی القوم الظالم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ تیری ذات پاک کا، تیری رحیمی کریمی کا واسطہ، ان تمام مظالم کا انتقام لینے کے لیے جلد سے جلد ہمارے امام کو بھیج دے۔ خون حسین کا بدلہ لے جب ہمارے امام مالک ہمیں بھی امام کے لشکر میں شمار فرمانا، ہمارے امام کی خدمت کا موقع ہم سب کو نصیب فرما دینا، ہمارے ان حقیر آنسوں کو رومال فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مرحمت فرما دینا۔ مالک تمام مومن و مومنات جہاں کہیں بھی دنیا کے کونے کونے میں عزاداری کر رہے، زائرین گئے ہوئے، ان تمام مالک و معبود مولا کے چاہنے والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، سلامتی عنایت فرما، جو بیمار ہیں انہیں جلد سے جلد شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ مولا کے چاہنے والے دنیا کے کونے کونے میں جہاں کہیں بھی رنج غم بلا آفت مصیبت میں مبتلا ہے، ان تمام کی رنج غم بلا آفت مصیبت کو تو دور فرما دے، پریشان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، قرضداروں کے قرضوں کو ادا کرا دے، تمام مومن و مومنات کو طیب و طاہر وسعت والا حلال کشادہ رزق عنایت فرما دے۔ مالک لاولد کو اولاد عنایت فرما، جن کے اولاد انہیں صحیح وسالم رکھ، بہترین پرورش کی توفیق عنایت فرما دے، ہمیں ہماری اولاد کو دنیا اور آخرت میں عزت خوشی کامیابی نصیب فرما دے، حق اللہ کو ابھی ابھی معاف فرما دے، حق الناس کے لیے ضامن بن جا، شیطان رجیم سے تیری پناہ میں رکھ، ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما دے، یہاں سے اٹھے اس سے پہلے ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر کے اس کی جگہ پہ نیکیوں کو لکھ دے، ہمارے مرحومین کی قبروں کو مثل جنت بنا دے، ہم سب کو جلد سے جلد زیارت چاردہ معصومین نصیب فرما۔ ربنا